الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین صلی علی محمد. قرآن کریم کے موضوعات میں سے آپ کی خدمت میں انسان کو لاحق گمان اور خوش فہمیوں کا موضوع ذکر کیا جا رہا تھا، جس میں گزشتہ دروس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ بعض ایسی خوش فہمیاں انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں کہ جو انسان اپنے طور پہ باور رکھتا ہے، لیکن قرآن کریم نے حقائق سے چونکہ ٹکرانے کی وجہ سے، چونکہ وہ حقائق سے ٹکراتی ہیں، اس لیے قرآن کریم نے شدت کے ساتھ اس کو رد کیا ہے. ان میں سے ایک تخلیقی کائنات اور تخلیقی انسان کے بارے میں انسان کے گمانات تھے کہ انسان کھلے ہاتھ چھوڑ دیا گیا ہے اور انسان کو اس دنیا کے اندر جس طرح چاہے زندگی بسر کرنا چاہے ویسی بسر کر سکتا ہے. قرآن کریم نے اس تفکر کو رد کرتے ہوئے انسان کو انسانیت کی اساس پر زندگی کرنے کی ہدایت فرمائی ہے. گزشتہ درس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر ہدایت سے ہمکنار زندگی انسان بسر کرنا چاہے تو اس وقت وہ ہدایت سے ہمکنار زندگی بسر کر سکتا ہے کہ جب اس کے اندر صلاحیت اس کی پائی جائے، میلان اس کے نفس کے اندر کسی نہ کسی حد تک ہمیشہ قائم دائم رہنے والا ہو، اور اس کے پاس اسباب ایسے فراہم ہوں کہ وہ انسانیت کا سفر طے کر سکیں. کیونکہ حیوانی زندگی اور انسانی زندگی میں فرق کیا گیا ہے. انسانی زندگی چونکہ انسانیت کی اساس کے اوپر ہے، اس لیے یہ حیوانیت سے جدا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حیوانی مرحلہ انسان نے کسی بھی صورت میں حاصل نہیں کرنا، ہاں اس کے اوپر اکتفا کرنا غلط ہے. حیوانی زندگی کو ہدف بنانا غلط ہے. اس کو محبت کی نگاہ سے، اس کی زینت کے شکار ہونے سے قرآن نے منع فرمایا ہے. کیونکہ حیوانی زندگی شہوات اور غضب کا مجموعہ ہے. جو شخص شہوات اور غضب کے ہی دائرے میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کا نتیجہ اسی صورت میں نکلتا ہے کہ وہ انسانیت کے سفر سے مانع بن جائے. حجاب آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے کہ دو حجاب ہیں جو قلب انسانی اور حقائق سے وابستگی سے انسان کو روک دیتے ہیں. ایک حجاب ظلمانی ہے جسے گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایک حجاب نورانی ہے کہ انسان کے اندر توان اور طاقت کا فقدان یا طاقت کا نہ ہونا. آج ہم جس موضوع کو ذکر کر رہے ہیں وہ اب اس سے آگے کے مراحل ہیں کہ انسانی سفر کیسے طے ہوگا. قرآن کریم کی زبان میں انسان جب تک تدبر نہیں کرے گا، جب تک وحی سے تعلق اطاعت قائم نہیں کرے گا، ہدایت سے تعلق معرفت اور ہدایت قائم نہیں کرے گا، انسان سفر انسانیت نہیں کر سکتا. لہذا پہلی چیز جو ہمارے لیے لازم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وجود میں معرفت کو حاصل کریں. اگر حاصل نہ ہو معرفت ہدایت کی، معرفت راہوں کی، تو انسان کبھی بھی صحیح کا انتخاب نہیں کر سکتا، صحیح کی تشخیص نہیں دے سکتا. انسان واحد مخلوق ہے جس نے ارادتاً و اختیاراً اس سفر کو طے کرنا ہے. بقیہ خلقت سے جداگانہ طور پہ واحد انسان یہ ایک خصوصیت رکھتا ہے کہ اس نے اختیار اور ارادے سے یہ سفر طے کرنا ہے. آج ہم جس موضوع کو اس عنوان سے ملاحظہ کریں گے وہ موضوع ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے حوالے سے جو مختلف گمان مختلف طرح کے مسالک میں، مختلف طرح کے مذاہب میں پائے جاتے ہیں، اور اس میں اس معیار کو نہ حاصل کیا گیا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، لیکن انسان اپنے وجود میں جنت کے خواب دیکھے، تو اس تفاہم کو، اس توہم اور گمان کو قرآن نے دور کیا ہے. در حقیقت یہ موضوع بھی گزشتہ موضوع سے ہی وابستہ ہے کہ اگر ہم حیوانی زندگی اور انسانی زندگی میں فرق نہیں کر پائیں گے تو بالآخر انسان حیوانی زندگی کا ہی شکار ہو کے اسی مرحلے پہ پھر رہ جاتا ہے، اسی حد میں گرا ہوا رہ جاتا ہے.
ضروری ہے کہ اس سے اگلے مرحلے کو وہ طے کرے، اور اگلا مرحلہ یہی ہے کہ انسان انسانی سفر شروع کرے۔ اب جنت کس کے لیے اللہ نے قرار دی ہے؟ کیونکہ جنت خود ہدف نہیں ہے، جنت خود مقصد نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جنت کی رغبت ہی باطل ہے، جنت کی رغبت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، جنت ایک تشویقی چیز ہے، ایک میلان اور رغبت کے اوپر مشتمل چیز ہے۔ جنت انعام کے طور پہ انسان کو دی گئی ہے، اس کے اعمال کے اجر کے طور پہ قرار دی گئی ہے، لہٰذا جنت کی خواہش ہونا باطل امر نہیں ہے۔ لیکن جنت کو مقصد بنانا، جنت کو صرف شہوات پورے کرنے کے عنوان سے دیکھنا، اس کی کوئی حوصلہ افزائی موجود نہیں ہے۔ یعنی انسان اندر سے وہی شہوانی انسان رہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حیوانی مرحلے کو طے کر کے انسانیت کو اپنے اوپر غلبہ دے۔ انسانیت شہوات سے تعلق نہیں رکھتی، انسانیت کمالات سے تعلق رکھتی ہے، اور انسانیت کے اپنے کمالات ہیں۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ان میں سے کتنے کمالات ہمارے وجود میں ہیں۔ ہر دور میں قلیل ہی افراد رہے ہیں، کسی بھی دور میں کثیر افراد ان کمالات کے حامل نہیں رہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق کسی نہ کسی حد تک کمالات کو حاصل کرتا ہے۔ بس شہوات اور غضب مرحلہ حیوانی ہے، سوائے اس کے کہ جو کمالات انسانی کے حصول کا باعث بن جائے، جیسے شجاعت ہے جو غضب کے اوپر مشتمل ہے، جیسے عفت ہے جو شہوات کے اوپر موقوف ہے، کہ یہ کمال انسانی بن جاتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ آگے کے ہم دروس میں تفصیل سے دیکھیں گے کہ کیسے شہوات اور غضب یہ ایک کمال کی صورت میں سامنے نتیجہ دیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک حرارت ہے، شہوات بھی ایک حرارت ہیں اور غضب بھی ایک حرارت ہے۔ ہر دو حرارتیں اگر حد اعتدال میں رہیں تو انسانی کمالات کا باعث بنیں گی۔ یعنی انسان کے وجود میں جو پھل پکتا ہے وہ شہوات اور غضب کی حرارت سے ہے۔ اگر یہ شہوات اور غضب کی حرارت کو انسان اپنے وجود سے ختم کر دے، اس کے وجود میں یہ شہوات اور غضب ختم ہو جائے، تو کمالات بھی انسان حاصل نہیں کر پائے گا، کیونکہ فرشتہ بننا انسان کے لیے کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بننا انسان کے لیے کمال رکھا ہے۔ لہذا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ شہوات میرے وجود میں نہ ہوں، غضب میرے وجود میں نہ ہو، شیطنت سے مجھے مقابلہ نہ کرنا پڑے، تو اس کا یہ مطلب ہے یہ کمال ہی نہیں کوئی دنیا میں حاصل کرنا چاہتا، کیونکہ جنت بھی اسی کا ثمرہ ہے، جنت بھی انہی آزمائشوں کا ثمرہ ہے۔ اگر ٹکراؤ نہیں ہے، شہوات کے ساتھ جنگ نہیں ہے، غضب سے جنگ نہیں ہے، شیطنت سے جنگ نہیں ہے، تو پھر جنت بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مرحلہ حیوانیت کی سرزمین سے جھگڑتے ہوئے، مبارزہ کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں۔ قرآن کریم نے جو جنت میں داخل ہونے کے عنوان سے بیان کیا، چونکہ جنت کا نظریہ مسلمان ہی رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ خطاب خصوصاً مسلمانوں کو ہے، اور جنت کی خواہش بھی مومنین کے دلوں میں زیادہ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان افراد سے خصوصی طور پہ خطاب ہے جو مسلمانوں میں بھی اعمال کی دنیا میں، ویسے تو عمومی خطاب تمام مسلمانوں سے ہے، لیکن کون سا طبقہ راغب زیادہ ہوگا کہ جو عمل کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، وہ یہ ایک امید باندھے گا۔ لہذا یہاں پہ خطاب آپ دیکھیں کہ کن افراد کو ہو رہا ہے، کہ جنت کا سارے لوگ تو عقیدہ نہیں رکھتے۔ اب گمان ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کے جو پیرو تھے، جو ایمان لائے ان پر، جو قیامت کا عقیدہ رکھتے تھے، جو جنت اور دوزخ پر، جہنم پر ایمان رکھتے تھے، ان لوگوں میں یہ مشکل پائی جاتی تھی، وہ اپنے آپ کو بدون اعمال اور بدون آزمائش جنتی سمجھتے تھے۔ بڑا ان کا گہرا اعتقاد تھا کہ ہم جنتی ہیں۔ یہ جو مسئلہ درپیش ہے کہ جنت میں جانے کا، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، جیسا کہ ابھی انشاءاللہ ایک اور گمان جو قرآن نے بڑی شدت سے رد کیا کہ آگے آئے گا، کہ اولیاء ہونے کا گمان، سارے اپنے آپ کو اللہ کا قریبی، اہل بیت علیہ السلام یا حجت خدا کا قریبی سمجھتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، محبت کی اساس پہ اپنے آپ کو جداگانہ طور پہ قریب سمجھتے ہیں۔ گزشتہ قوموں میں بھی یہی مسئلہ تھا، اعمال کی طرف آنے کی بجائے اپنے وجود میں ایک وابستگی کا جو احساس پاتے اسے کافی سمجھتے تھے۔
عیسائیوں نے بھی اپنے خود سے نظریات نکالے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کا دل نرم ہے، محبت کرتے ہیں ان سے، اور غلو کی حد تک خدا کا درجہ دیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بچا لیں گے۔ یہودی بھی موسیٰ علیہ السلام یا جناب عزیر کے بارے میں اس طرح کے نظریات کے قائل ہیں، اور پھر اس نظریے کے قائل ہیں کہ اللہ سے قریب ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، سب سے زیادہ ہم ہی قریب ہیں۔ یہ تمام قوموں میں گزشتہ ادیان میں مسئلہ رہا ہے، لہذا آج جو ہم مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں اس کا جو اصل جواب ہے وہ تو گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں سامنے آ گیا۔ حیوانی زندگی اور انسانی زندگی میں فرق، جس کی حیوانی زندگی بسر ہوئی ہے وہ انسانی نتیجہ یا انسانی جو اس کا ما حاصل نکلے گا، یعنی قیامت والے دن جن نتائج کا وہ سامنا کرے گا، جس حساب کتاب کا وہ سامنا کرے گا، جس حشر کا وہ سامنا کرے گا، وہ اسے پھر انسانی نہ سمجھے، کیونکہ اپنے وجود میں اس نے زیادہ تر حیوانیت کو اجاگر رکھا ہے۔ اب یہاں پہ بھی آپ آ کے ملاحظہ کریں جنت کے حوالے سے کہ ایک تو یہ بات مسلم ہمارے سامنے آتی ہے اگر آپ قرآن کریم کی دیگر آیات کا بھی مطالعہ کریں اور ادیان کا مطالعہ کریں، کہ جو جنت اور دوزخ کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں صرف حجت الہی کے اقرار کی اساس پر، کیونکہ ان کے دور میں حجت الہی نبی تھے، تو ان حجج الہیہ کے اقرار کی دوش پر اعمال سے پہلو تہی کرتے، اعمال سے وہ اجتناب کیا کرتے۔ تو جو اجتناب کرتے تھے یا جو آزمائشوں سے نہیں گزرنا چاہتے تھے، اپنی زندگی کو آزمائشوں سے دور رکھنا چاہتے تھے، یا ان کی زندگی میں آزمائشیں آئیں نہیں لیکن جنتی اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ یہودیوں سے پوچھیں کون جنتی، وہ اس دنیا میں ہی اپنی سربراہی کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ تمام قومیں ان کی غلام ہیں اور وہ آقا ہیں، جنت تو بے درجہ اولیٰ ان کے لیے پھر ان کے اعتقاد کے مطابق ہوگی۔ عیسائی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ آ جائیں اہل اسلام میں، اہل سنت وہ توحید کا اعتقاد اور نبوت کا اقرار کرنے کے دوش پہ جنت اپنے لیے قرار دیتے ہیں۔ مکتب تشیع کی طرف آ جائیں، وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور بارائمہ علیہ السلام کے اقرار کو کافی سمجھتے ہوئے اپنے لیے ابدی طور پہ جنت قرار دیتے ہیں، اور قبر میں اہل سنت کی نظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور انہیں چھڑا کے لے جائیں گے، جیسا تیسا بھی گناہ گار ہے، چونکہ امتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا تو وہ اسے لے جائیں گے۔ بے تحاشا نعتیں اسی مفہوم کے اوپر اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہیں، وصیت نامے ان کے پائے جاتے ہیں، اظہار محبت اس حوالے سے پایا جاتا ہے۔ مکتب تشیع وہ احادیث کی اساس کے اوپر شدت سے یہ اعتقاد رکھتی ہے کہ قبر میں امیر المومنین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام وہ ان کی نجات کا باعث بن جائیں گے اور آرام سے انہیں پار کرا لے جائیں گے۔ اور عنوان بھی معاشرتی طور پہ آپ کو اسلام، شیعہ، سنی کا عنوان چاہیے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے، آپ کی جنت پکی ہے۔ یہ ہمارے ہاں ممبر سے ایک تصور پیش کیا گیا ہے کہ اب اعمال میں آپ مثلا سود کھاتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، طاغوت سے دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، بے شک کسی بھی نام سے کریں، امریکہ مرد آباد کے نام سے ہی طاغوت سے آپ محبت کریں، اسی کو آپ جا کے ووٹ دیں، اسی سے آپ اپنے نجات دہندہ ہونے کے اعتبار سے سارے کے سارے مسائل کا حل مشاکل اسے قرار دیں، پھر بھی مومن سمجھے اپنے آپ کو۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ آزاد ہیں، مشکل ہی نہیں ہے آپ کے لیے۔ یہ ایک عکاسی دین کی ہمارے ہاں کی گئی ہے کہ جنت آپ کی صرف چند مراسم کے اوپر ہے، وہ انجام دیں تو ختم بات۔ اور قبر کی جہاں تک بات آ گئی تو مسئلہ ہی نہیں ہے، سفید کفن میں خوشبوئے کافور لگا کے جب سلایا جاتا ہے تو پھر کوئی بھی مسئلہ آئے گا منکر نکیر کی تو جرت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ آئیں اور سوال کر لیں، وہ تو ڈائریکٹ پار ہی پار ہے، امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اسے نجات دے دیں گے۔ یہاں پہ شفاعت کے نظریے کا ہم انکار نہیں کرتے، بلا شک و شبہ شفاعت کا نظریہ برحق ہے، بلا شک و شبہ روایات اہل بیت علیہ السلام یا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ و برحق ہیں اور وارد ہوئی ہیں، لیکن اس تفکر کا انکار کرتے ہیں کہ جو عامیانہ طور پہ ہمارے ہاں پھیلا ہوا ہے۔ قرآن نے اسے گمان قرار دیا ہے اور اسے توہم قرار دیا ہے،
اور رد کیا ہے کہ یہ کیا تم لوگوں نے اپنے ذہنوں میں سوچ بچار ڈالی ہوئی ہے کہ ابھی تو تم نے کوئی آزمائش ہی نہیں دی، آزمائشوں سے پتہ لگے گا کہ جنت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ شفاعت جو ہے وہ آزمائشوں کی اساس کے اوپر ہے، پارٹی بازی تھوڑی ہے۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ شفاعت پارٹی بازی نہیں ہے، پارٹی بازی کی اساس کے اوپر نہیں ہوگا۔ مثلا امیر المومنین علیہ السلام اگر حکومت میں آ جائیں تو اب ان کا مولائی جو بھی گناہ کرتا رہے وہ اس کو چھوڑ دیں گے، اور اب کوئی وہابی تو آئے لمبی داڑھی والا پکڑ کے کہ جس نے کوئی گناہ کیا اسے دیکھیں کیسے کوڑے لگائیں گے، قبروں سے نکال کے کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ تصور باطل تصور ہے۔ اگر اس طرح کا تصور امیر المومنین علیہ السلام کے لیے قائم کیا جائے تو کون سی عدالت، کون سی عصمت؟ یہ تو وہی خلیفہ سوم کے دور میں جو ایک مشکلات عالم اسلام میں کھڑی ہوئیں، یہ تو وہ تفکر ہو جائے گا۔ انہوں نے بنو امیہ والوں کو اور اپنے جو قریبی تھے ان کو بہت زیادہ مہلت دی، یہاں تک کہ انہوں نے ناجائز اس سے فائدہ اٹھایا اور قوانین شریعہ کی پامالی بھی کی اور حدود بھی اپنے اوپر نافذ نہیں ہونے دیتے تھے۔ لوگوں کی زمینیں انہوں نے غصب کی، انتہائی بدترین انہوں نے گناہ انجام دیے۔ امام علی علیہ السلام قطعاً اس کے قائل نہیں ہیں۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام کی ہستی تو وہ ہے کہ جناب عقیل ان کے بڑے بھائی غربت کے عالم میں ان کے پاس تشریف لائیں اور ان سے اپنے تمام دکھ اور گھرانے کی غربت کے نوحے سنا کے تھوڑے سے بیت المال کی فرصت چاہیں، قرض کے نام سے بہانے بھی بتائے، اس نام سے لے سکتے ہیں، اس نام سے لے سکتے ہیں۔ تو امام نے گرم ایک سلاخ ان کے سامنے کی اور وہ اس سے اچھل کے پیچھے جا کے گرے اور کہا کہ میں آپ کے سامنے اپنے غم سناتا ہوں، تو یہ آپ کا کیسا بھائی پن ہے کہ مجھے آپ اس طرح سے آگ کے ذریعے سے استقبال کرتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ تمہارا کیسا برادری پن ہے کہ جس آگ کو اللہ نے نعمت بنایا ہے اس سے تو اس طرح بھاگو، اور جسے اللہ نے بھڑکایا ہی عذاب کے لیے اس میں اپنے بھائی کو دھکیلو۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام بھی پارٹی بازی کی اساس پہ یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پارٹی بازی کی اساس کے اوپر شفاعت نہیں کریں گی، بلکہ شفاعت کا اگر اس کے اندر معیار پایا گیا ہو تو شفاعت ہوگی، بے شک ہمارے قریبی ترین ہوں، کیونکہ قریبی ہمیشہ ہی اچھے لگتے ہیں، اور جب وہ ہاتھ سے نکل رہے ہوں تو انسان کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے یہ غم اٹھایا، کہا کہ یا بنیا ارکب معانا، جب طوفان آ رہا ہے اے پیارے بیٹے، بنیا لاڈ سے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اے پیارے بیٹے آ جاؤ کشتی کے اوپر، ولا تکن مع الکافرین، کافرین میں سے مت ہونا۔ اب اس نے چونکہ جو موقف اختیار کیا وہ حجت الہی کے برخلاف تھا، باپ ہونے کے ناطے تو باپ مانتا تھا، گھر میں ان کی تربیت اس نے پائی تھی، لیکن جو موقف اس کا تھا، جو عمل اس کا تھا، وہ اسے پیچھے دھکیل رہا تھا۔ اس نے کہا سآوی الی جبل، میں ایک پہاڑ کی طرف، اس پہاڑ کی طرف آ کے پناہ لوں گا، یعصمنی من الماء، پانی سے بچا لے گا۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن کوئی بھی امر الہی سے نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ جو اس شخص کے کہ جو شخص اللہ کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ ان کے درمیان ایک موج حائل ہوئی اور موج لے کے اسے غرق کر گئی۔ یہ قابل توجہ چیز ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا تو اس کے عمل نے اسے پیچھے ہٹایا، تو کیسے وہ جنت کے اب خواب دیکھے، کیسے کہ قبر میں نوح علیہ السلام آ جائیں گے؟ نوح علیہ السلام چھوٹی ہستی نہیں ہے، پہلے صاحب شریعت ہستی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اکثر بیشتر علماء کی نظر میں بزرگ ترین نبی خدا ہیں، امام بھی تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اپنے دور میں۔ پھر آگے اب دیکھیں کہ عذاب جب رکا، وقیل خدا کی طرف سے ندا دی گئی یا ارض ابلعی، کہ اے زمین تو نگل جا، مائی کے اپنے پانی کو نگل جا، ویا سماء اقلعی، اور پانی کو کہا، آسمان کو کہا کہ بالکل پانی کو بند کر دے، جڑ سے ہی بند کر دے، وغیض الماء، اور پانی جو ہے پھر آہستہ آہستہ جذب ہو گیا، ختم ہو گیا، وقضی الامر، اور اللہ کا امر جو ہے فیصلہ وہ آشکار طور پہ حاکم اور غالب آ گیا،
واستوت علی الجودی، اور جودی کے اوپر جو کشتی ہے وہ استوار ہوگی، رک گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، قوم ظالمین تمہارے لیے دوری ہو، بربادی ہو کہا گیا۔ اب قوم ظالمین سے ایک شخص شمار ہو تو کون سی جنت کے خواب دیکھے گا، کون سی شفاعت کی وہ اپنے لیے امیدیں باندھے گا۔ اب نوح علیہ السلام کا بیٹا ہاتھ سے گیا ہے، کیونکہ پیارے ہاتھ سے جائیں تو سب کو بڑے اچھے لگتے ہیں، خصوصاً والد، والدہ، اولاد، ماں باپ، چچا، پھپھو یا اس طرح کے قریبی رشتہ دار۔ وہ جب قبر میں چلے جاتے ہیں تو انہیں وہ سفید ملبوس ایک کپڑے میں سلاتے ہیں، تو اس طرح لگتا ہے کہ یہ تو بالکل تمام تکالیف اور مشکلات سے پاک ہیں، کوئی مشکل ہی ان کے لیے نہیں ہے۔ اور خود ان کی زندگی جانتے ہیں، نمازیں نہ ہونے کے برابر انہوں نے پڑھی، نہ ہونے کے برابر انہوں نے روزے رکھے، اسی طریقے سے نہ ہونے کے برابر کوئی اور اعمال شریعت انجام دیے، مراسم انجام دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل صالح کو ضائع نہیں کرے گا۔ قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس نے عمل صالح انجام دیے تو اجر دے گا۔ لیکن آیا اس طرح کی زندگی برتنے والا شخص کہ جسے کوئی واجبات اور محرمات کی اس نے کوئی تمیز ہی نہیں کی اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اب وہ یہ کہے کہ جنت میں اور شفاعت میرے لیے ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ بہرحال نوح علیہ السلام کی بھی وابستگی اپنے بیٹے سے تھی، اس لیے جب یہ عذاب رک گیا تو سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، تو ندا دی اب نوح نے، کیونکہ زخم بڑا سخت دل کے اوپر لگا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو ندا دی، فقال ربی، کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، کیونکہ اس سے پہلے آیات میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تیرا اہل، تمہارے اہل و عیال وہ نجات پا جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل سے، ان وعدک الحق، آپ کا وعدہ حق ہے پروردگار، وانت احکم الحاکمین، اور آپ سب سے بہترین حکم لگانے والے، فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب یہ جب سنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قال یا نوح، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات بھی بیان کی اور تھوڑا سا سخت لہجہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قرآن کریم میں بہت کم لہجے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ سخت ہیں، ان میں سے ایک یہ مورد ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ انسان کا اگر باپ بیٹے کا رشتہ ہے تو بیٹا حتماً بخشا گیا ہی ہے۔ میں نے اپنے طور پہ ساری غفلتوں میں زندگی بسر کی اور حیوانی اپنی زندگی بسر کرتا رہا، تو اب یہ سمجھو کہ بھائی میں بھی مومنین کے مرحلے میں اٹھایا جاؤں گا روز قیامت کا بھی۔ یہ آئندہ درس میں آ رہا ہے، چند آیات ہمارے پاس ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ کیا یہ گناہگار سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مومنین والا سلوک کریں گے ہم؟ کہتے ہیں کتنا بڑا برا انہوں نے فیصلہ کیا ہمارے بارے میں، یعنی اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بارے میں کتنا برا فیصلہ ان لوگوں نے کیا کہ میں ان گناہگاروں کا مومنین والا حال کروں گا، دونوں کو ایک ہی جگہ پہ رکھ دوں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا اس سے وابستگیوں کی بہت غور کریں۔ ہمیں اپنی وابستگیوں کی وجہ سے وہ اپنا اہل نظر آتا ہے، وہ اپنا قریبی نظر آتا ہے، بخشا ہوا نظر آتا ہے، محبت کے جذبات ہم رکھتے ہیں، لیکن نہیں ہے جنت اس کے لیے شفاعت نہیں ہے اگر اس کا عمل اسے پیچھے ہٹائے۔ یہ اگر کے ساتھ ہے بات، اگر اس کا عمل اسے پیچھے ہٹائے تو نوح علیہ السلام جیسے امام، نبی، رسول، صاحب شریعت، وہی جن پر نازل ہوتی ہے، اور ان سے اولو العزم پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو فرمایا اللہ نے یا نوح انہ لیس من اہلک، تیرے اہل سے نہیں ہے وہ، انہ عمل غیر صالح، وہ عمل غیر صالح انجام دیتا رہا ہے۔ غیر صالح عمل انجام دے کہ کیسے تیرے اہل سے ہو سکتا ہے؟ اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اہل سے وہ ہوگا جو صالح عمل انجام دیتا ہے۔ اگر نسبی بیٹا جو براہ راست بیٹا ہو، آج کی سادات نسل کی طرح انڈائریکٹ بیٹا نہ ہو، ڈائریکٹ نسل سے ہو، تو تب بھی اگر عمل غیر صالحین ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے انہ لیس من اہلک، پھر فرمایا کہ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح مت مجھ سے ایسا سوال کر، مت مجھ سے گزارش کر کسی کی کہ جس کے بارے میں تو علم نہیں رکھتا، انی اعظک، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں
ان تکون من الجاہلین، جاہلین میں سے تو ہو جائے گا۔ یعنی اب ایک لفظ بھی نکالا اور ایک مرتبہ بھی بیٹے کی سفارش کی تو جاہلین میں سے قرار پائے گا۔ تو گھبرا گئے نوح علیہ السلام، فرمایا کہ قال ربی، اے میرے رب، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسا سوال کروں کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے میری مغفرت نہ کی اور مجھ پر رحمت نازل نہ کی میں تو خاسرین میں سے ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھیں کہ کس طرح سے اور رابطہ ہے، اور ادھر یہ بڑے جیدار جرت کے ساتھ اکڑ کے کہہ رہے میں تو ملاقات کے لیے ڈائریکٹ جا رہا ہوں امیر المومنین علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دنیا کے اندر ملاقات موت کے علاوہ نہیں ہے، موت کا تو خواہش مند تھا ہی نہیں، وہ موت سے فراری کیسے علی علیہ السلام سے ملاقات۔ لہذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ تصورات لوگوں کے ذہنوں میں خیالی بن جاتے ہیں کہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں انہوں نے بالفرض اگر 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ نکال لیا، اگر ہم مان لیں کہ آدھا گھنٹہ مزید ہم نے نکال لیا کہ قرآن ذکر بھی پڑھا ہوگا، نان نفقہ کمانے کے لیے بھاگ دوڑ انہوں نے کی، چند گھنٹے 6-7 گھنٹے آپ کر لیں، پھر بھی 12-14 گھنٹے اگر حیوانی امور میں گزر رہے ہیں، وہ کیسے انسانی زندگی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ تو اپنا محاسبہ خود کرنا ہے۔ یہ تو اس کی جو ترتیب ہے وہ مدرسے کا طالب علم بننے سے تبدیل نہیں ہوتی، نہ تراویاں پڑھنے سے دور ہوتی ہے، نہ عزادار بننے سے دور ہوتی ہے، نہ حاجی زائر بننے سے یہ اس کی روٹین چینج ہوگی۔ یہ روٹین اس کی چینج ہوگی، اپنے قلب کے حالات خود تبدیل کریں، خود اپنے وجود میں اہتمام کریں۔ قرآن اس کے پاس پڑھا رہا، کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں یہ بات بیان کی ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اتارا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اسی لیے، هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، سورہ حدید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ آیات بینات اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد پر اتاری، کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ظلمتوں سے نکل کے نور میں آ جاؤ۔ ابھی قرآن کون سی ظلمتوں سے نکال رہا ہے؟ وہ جہالت کی ظلمتوں میں اسی طرح پوچھیں کہ قیامت کے بارے میں کیا آپ کی معلومات ہیں، قرآن کریم کی آیت سے کوئی استدلال پیش کریں، صفر۔ ایک عمر گزر گئی، نہ توحید پہ اسے قرآن کریم کی کوئی دلیل پتہ ہے، نہ قیامت کے اوپر، نہ نبوت پہ، نہ وحی کے اوپر۔ حتیٰ کہ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ دینی طالب علم سال ہا سال ہو بن کے رہا ہوتا ہے، قرآن کریم سے آشنا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ آیات میں قیامت کا کیا تصور ہے، توحید کا کیا تصور ہے، انسانی زندگی کا کیا تصور ہے، ایمان والے کس کو کہا گیا ہے، کافرین مشرکین کیا ان کے ساتھ اختلاف تھا۔ لہذا ضروری ہے کہ خود برنامہ ریزی کریں۔ بہت ادھر ایک عظیم شخصیت آیت اللہ عباسی خراسانی حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں، علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے واحد شاگرد ہیں جنہیں اجازہ دیا ہے، یعنی اجازت نامہ دیا ہے کہ درس و تدریس کا ہماری طرف سے۔ ادھر ہی 8 بجے جب ہمارا درس شروع ہوتا ہے، اتفاقاً انہی کا چند گلیاں چھوڑ کے 8 بجے درس شروع ہوتا ہے، البتہ ان کا مختصر ہوتا ہے۔ ہم شاید آئندہ آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے تھوڑا تاخیر سے درس کر لیں کہ ان کے درس سے استفادہ کر سکیں۔ انہوں نے کل ہی تازہ دروس کا سلسلہ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے شروع کیا، اور بہت بزرگ شخصیت ہیں آیت اللہ عباسی خراسانی حافظہ اللہ تعالی۔ وہ اپنے درس میں یہ جو گزشتہ درس گزرا ہے اس میں تاکید سے کہہ رہے تھے کہ انسان جو ہے زمانہ انسان کے لیے بنایا گیا ہے، انسان زمانے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اسی لیے انسانوں کے جو امام ہیں وہ امام الزمان ہیں، صاحب الزمان ہیں۔ لہذا اپنی آپ برنامہ ریزی کریں، 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں تو اپنا شیڈیول اس طرح سے مرتب کریں کہ آپ وقت نکال سکیں یہ اعمال ماہ مبارک رمضان کے لیے۔ یعنی سال ہر سال جو گزشتہ ہمارے غفلتوں میں گزر گئے، کوتاہیوں میں گزر گئے، معاشرتی رسم و رواج کے اوپر گزر گئے، اب ہمارے اس طرح سے سال نہیں گزرنے چاہیے۔ اب ایسا نہیں انتظار کرنا چاہیے کوئی ہمارے درمیان آئے، تھوڑا انگیزہ ہمارا بھڑکائے، کوئی جذبات ہمارے بھڑکائیں، پھر چلو قرآن ہم نے کھول لیا، پھر ہم نے کوئی ہدایت کی بات سن لی۔ کہتے ہیں نہیں، درست روش نہیں ہے یہ۔ آپ کے لیے زمانہ آپ کے تابع اللہ نے قرار دیا ہے،
آپ ان زمانے کو پکڑ سکتے ہیں۔ کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ برنامہ ریزی کر کے۔ کہتے ہیں اگر مصروف زندگی جتنی بھی ہو، آپ اپنی برنامہ ریزی اس طریقے سے کریں۔ اور بہت خوبصورت ان کی یہ بات ہے، شرح اسماء الحسنہ کے اوپر درس دے رہے ہیں، لیکن یہ پہلے بھی اپنے درسوں میں وہ تکرار کر چکے، اور علامہ حسن زادہ عملی ہی کے بیان سے انہوں نے، کیونکہ بڑا خوبصورت ان کا ایک جملہ تھا کہ آپ جو دعا پڑھتے ہیں یہ تو الفاظ ہیں، یہ تو دعا نہیں ہے، اسے کہ الفاظ دعا، جیسے دعائے کمیل پڑھی، دعائے جوشن کبیر پڑھی، یہ تو آپ الفاظ پڑھتے رہے ہیں۔ دعا آپ کا اور اللہ کا رابط ہے، وہ ایجاد ہوا یا نہیں؟ دقت کریں اس کے اوپر۔ انہی چیزوں کے اوپر جنت ہے۔ جنت اس کے علاوہ انسان کے عمل کا محاصل ہے۔ جیسے انسان خوراک کھاتا ہے تو صحت ملتی ہے، صحت کہاں سے آئی اس کے پاس؟ وہ جو خوراک کھائی ہے اسے صحت آئی، وہ عمل ہی نہیں اس نے انجام دیا تو کون سی جنت؟ چونکہ عرفاء اس بات کی شدت سے قائل ہیں کہ عمل ہے کہ جو جنت بنے گا، اور عمل ہے جو جہنم بنے گا، کسی مکان کا نام نہیں ہے۔ عرفاء کے مطابق مکان نہیں ہے کوئی جنت اور جہنم۔ جنت اور جہنم آپ ہی کے نفس کے اوپر آپ کے اعمال کا اثر ہے، چونکہ انسان کی روح جو ہے وہ جسم کے مساوی نہیں ہے، جسم چھوٹا سا ہے۔ جیسے کہ اس دنیا کے اندر کہکشاؤں کے مقابلے میں انسانی جسم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، لیکن روح انسان کی وہ کہکشاؤں سے بھی وسیع تر ہے۔ خلاصہ کلام یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات آئی کہ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بچ سکا، اور وہ جنتی نہیں ہو سکا، اور وہ اہل میں سے قرار نہیں پایا، تو پھر ہم کس کی توقع رکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم کہیں کہ وہ اپنے اسی طرح کی زندگی بسر کرتے ہوئے جنت کا ایک خواب دیکھ سکتا ہے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے بھی ہم نے سوچا تو بس اعتقاد چونکہ شفاعت کا رکھا ہے تو امام علی علیہ السلام آ کے شفاعت ہماری کر جائیں گے، اعتقاد رکھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ہمیں چھٹکارا دلا جائیں گے۔ اب وہ بڑے علماء کے ہم چند واقعات سن لیتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی اسی کے اوپر تولنے لگتے ہیں۔ نہیں، ان کے عمل صالح تھے، ان کے اندر یہ معیار اور یہ ان کے ملاک موجود تھا کہ ان کی شفاعت ہو سکے، وہ جنت میں جا سکیں۔ لہذا آئیں قرآن کریم کی سورہ توبہ آیت نمبر 80 کو ملاحظہ کریں، تاکہ اس گمان کے حوالے سے ایک راہ ہموار ہو قبل اس کے کہ ہم اس گمان کے متعلق احادیث آیات کریمہ پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان لوگوں کے لیے، یہ خصوصاً منافقین کے لیے ہے، آپ ان منافقین کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں۔ ان استغفر لہم 70 مرہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ 70 مرتبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ پروردگار، میرے رب، میرے الہ، اے میرے سید و سردار، اس کو تو بخش دے۔ 70 دفعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ اطہار علیہ السلام، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہستیاں انبیاء و ائمہ علیہ السلام ہیں، 70 مرتبہ بھی کہیں فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وجہ بھی اللہ بیان فرما رہا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا۔ اب یہ آیت حقیقت میں ہے منافقین کے لیے۔ منافقین ظاہری طور پہ اقرار کرتے تھے، دل کے اندر ان کے اقرار موجود نہیں تھا۔ اس جگہ پہ اس نقطے کو لیں کہ ایسا مورد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، اگر مغفرت کریں تو اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، مورد ایسا ہے۔ وہ مورد کیا ہے اس کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ ایسے درجے کا نفاق ہے کہ حجت الہی کا انکار کر دیں، واضح طور پہ اگر بیان کیا جائے، یعنی ایسے اعمال ہیں، ایسے گناہ ہیں کہ جن کی اساس کے اوپر شفاعت ان کی نہیں ہوگی، کیونکہ یہی شفاعت ہے جو استغفار کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ قوم فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے اگر پیچھے جا کے اسے دیکھیں، کیونکہ تھوڑے پریشان کن صورتحال بن جاتی ہے اگر سورہ توبہ کو ہم مطالعہ کریں۔ سورہ توبہ آخری دور کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ جنت کے حوالے سے جو آیات ہم ملاحظہ کریں گے وہ خطاب ہی اہل اسلام و اہل ایمان کو ہے، کیونکہ کافرین تو جنت کے اوپر اعتقاد مشرکین نہیں رکھتے تھے۔
سورہ توبہ کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے، کیونکہ آپ نے ادھر بھی دیکھا کہ حجت سے ٹکرائے، ایک ایسا عمل غیر صالح تھا کنعان کا، یعنی جو پسر نوح علیہ السلام تھا، کہ اس نے اہل سے خارج کر دیا۔ اس لیے انسان مختلف گناہ جو انجام دیتا ہے، یہ گناہ وقت کے ساتھ ساتھ مقدمہ بنتے چلے جاتے ہیں کہ وہ حجت الہی کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ پہلا گناہ ہوا تو اب شفاعت سے باہر، ایسا بھی نہیں ہے، نہیں شفاعت کے دائرے میں آتا ہے، لیکن اگر وہ نہ اپنی اصلاح کرے، نہ اپنے وجود کے اندر تہذیب نفس کرے، تزکیہ نفس کرے، ہدایت سے وابستہ اگر نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ حجت الہی سے دور ہو جائے گا، وہ ٹکراؤ میں آ جائے گا حجت الہی سے۔ لہذا سورہ توبہ 9-10 ہجری کی ہے، یعنی 8-9 ہجری کی ہے، 10 نہیں، 8-9 ہجری کی یہ سورہ ہے، اور اس وقت کے مکہ مدینہ اور عرب کے حالات کو بھی بیان کر رہی ہیں۔ تمام جنگیں ہو چکی ہیں۔ سب سے سخت جنگ تھی غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کے مقابلے میں چونکہ 1 لاکھ رومیوں سے جنگ کا خدشہ تھا، تو عام منادی کرائی گئی تھی کہ سارے کے سارے مسلمان شرکت کریں۔ جنگ میں لڑ لڑ کے یہ لوگ تھک چکے تھے، کیونکہ آپ خود سوچیں کہ یہ 2 ہجری سے مسلسل جنگیں، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے، حنین ہے، فتح مکہ، صلح حدیبیہ، خود تشریف نہیں لے گئے۔ اب ان سب کو میں شرکت کے بعد یہ مسلمان 8-9 ہجری میں موجود ہیں، تو غزوہ تبوک میں جانے سے کترا رہے ہیں۔ غزوہ تبوک میں جانے سے جو کترا رہے تھے، اب مال بھی چاہیے تھا، بعض پیسہ ہی نہیں دے رہے، بعض بہانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر فلاں مریض ہے، ہمارے گھر میں فلاں بندہ ہے، کوئی مرد ہی نہیں ہے، اکیلا میں ہی مرد ہوں، خواتین ساری ہیں، کوئی اپاہج ہے، کوئی معذور ہے۔ تو بہانے بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، چلے جاتے، تو قرآن کی آیت نازل ہوگی، عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، کس کی اجازت ہے انہیں آپ چھوٹ دے رہے ہیں؟ اب تو پتہ لگے گا کہ کون مومن کون منافق ہے۔ ہمارے ہاں تو ابھی ایک نعرہ لگانے پہ ہی بس مومن ختم ہو جاتا ہے، تلوار نہ چلائی، نہ زخم لگا، نہ خطرہ مول لیا اس نے، نہ کوئی اور آزمائش پڑی۔ ادھر آپ معیار دیکھیں، سورہ توبہ میں معیار دیکھیں، کیونکہ اس سے پہلے والی جو آیات ہیں یہ منافقین کا تذکرہ ادھر کس طرح سے کیا گیا ہے، کہ منافقین کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ لوگ صدقات نہیں دیتے تھے، مال خرچ نہیں کر رہے تھے۔ مال بہت بڑی طاقت ہے، کیونکہ جان اور مال یہ 2 عمومی تر و اہم ترین اثاثے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک بندہ جان نہیں دے سکتا، مال دے رہا ہے، مجاہد ہے راہ الہی کا۔ ایک بندہ جان دے رہا ہے، ممکن ہے مال نہ دے۔ ایک بندہ جو دونوں کو جم کر رہا ہے، یہ عظیم شخصیت ہے۔ لیکن آپ اس جگہ پہ غور کریں کہ قرآن کریم کس طریقے سے بیان کر رہے کہ اب ساری جنگیں انہوں نے لڑی، جان خطرے میں ڈالی۔ کتنے گھرانے ہیں کہ جن میں بچے یتیم ہو گئے، ان کی بیگمات بیوہ ہو گئیں، گھر کا سارا نظام اجڑ کے رہ گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ کسی کے بازو کٹے ہوئے ہیں، ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، آنکھیں ان کی چلی گئی۔ لیکن اب یہ پھر مورد آ گیا، یہاں پہ خداوند متعال آزمائش لے رہا ہے، اور اس آزمائش میں کیا فرما رہا ہے کہ اب یہاں پہ معلوم ہوگا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ لہذا عفا اللہ عنک، یہ قرآن کریم میں سخت ترین اسلوبوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 43 ہے، عفا اللہ عنک سورہ توبہ، لما اذنت لہم، کس کی اجازت سے آپ انہیں چھوٹ دے رہے ہیں؟ حتی یتبین لک، آپ کے لیے واضح ہو جائے، الذین صدقوا، کون سچے ہیں ایمان میں، وتعلم الکاذبین، اور آپ کو معلوم ہو جائے ان میں سے جھوٹے کون ہیں۔ یعنی اب جس نے شرکت نہ کی وہ جھوٹا کہلائے گا۔ یہاں تک کہ ایک اور طبقے کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا کہ ان کی بالکل جائز حاجت تھی، کیونکہ وہ جا ہی نہیں سکتے تھے، اپاہج تھے، معذور تھے، اور نہیں وہ جا سکتے تھے، تو ان کی بھی دل کی حالت کو قرآن نے معیار بنایا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، کہ اگر یہ لوگ راضی ہو جائیں، ہاں رضو بِأَن یکونا، یہ آیت معذرت آیت نمبر 87 ہے، 87 سورہ توبہ آیت نمبر 87، کیونکہ یہ جو آزمائشیں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں اسی کو ان آیات میں تذکرہ کیا گیا۔ سورہ آل عمران میں ہے، سورہ توبہ میں ہے، ساری مدنی ہیں، مکی صورتیں نہیں ہیں۔
اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ انشاءاللہ ابھی ادھر پہنچتے ہیں تو آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے. لیکن ادھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 افراد جو ان کے فقر میں، غربت میں، سختی میں، خطرات میں، جنگوں میں ہمراہ تھے، قرآن کیا اسلوب ان کے لیے استعمال کر رہا ہے. یہی آج کی حجت کے ساتھ ہے. امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اگر کوئی ان کے اوپر ایمان رکھتا ہے اسے آزمائی سے گزرنا پڑے گا. وہ نہیں آزمائی سے گزرے گا اس کے ایمان کا امتحان سامنے نہیں آئے گا. وہ دعویٰ کرے اور امتحان نہ ہو، قرآن اس تفاہم کو دور کرتا ہے، یہ گمان ہے تمہارا. اس لیے اگر نوح علیہ السلام کے بیٹے ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں گیا، زوجہ نوح و لوط علیہ السلام جنت میں نہیں گئیں، اگر ابراہیم علیہ السلام کا چچا جنہوں نے پالا بوسا سارا کا سارا انہیں جنت میں نہیں ہے، ابو لہب جنت میں نہیں ہے، تو یہ کیسے خواب دیکھ رہا ہے کہ صرف نسبت دی اور اقرار کیا تو جنت میں؟ جنت میں جانے کے لیے آزمائش ضروری ہے. یہ ساری آیات کا نتیجہ نکل رہا ہے. آزمائش ضروری ہے. کیسی آزمائش؟ ایسی آزمائش کہ جس میں ایک طرف دنیا بھرپور طریقے سے اسے کھینچ رہی ہے، ایک طرف خطرات کا خوف اسے لاحق ہو رہا ہے، ایک طرف وہ اپنے وجود میں سخت تلخی اور مشقت اٹھا رہا ہے، لیکن وہ ان سب کو برداشت کر کے اپنے آپ کو تابع لے آتا ہے حجت الہی کے، ہدایت کے ساتھ رابطہ جوڑ لیتا ہے. یہ آزمائش اسے طے کرنے پڑے گی. لہٰذا یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 87 کو ملاحظہ کریں کہ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، کیونکہ اب مع الخوالف جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، خواتین ہیں اور اپاہج لوگ ہیں. بعض ایسے افراد تھے ان کے پاس جواز مہیا ہو گیا، ممکن ہے اپاہج اور ممکن ہے صحت مند تندرست ہوں، لیکن گھر میں مثلا ایک نابینا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ٹانگوں سے معذور ہے، اور گھروں میں تو باتھ روم بھی نہیں ادھر ہوا کرتے تھے، باہر ہوا کرتے تھے. ان کے کھانے پینے کا جو اہتمام کرنا ہوتا تھا وہ کسی فرد نے تو کرنا ہے. تو ایسے افراد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی کہ آپ رہیں، اور ان کے پاس شرعی عذر تھا، ان کے لیے رہنا لازم تھا. سورہ توبہ نے ذکر کیا کہ بعض طبقات ادھر رہیں، جیسے ان میں سے ایک علماء کا طبقہ ہے کہ سارے کے سارے نہ جہاد کے لیے چلے جاؤ، ضروری ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی رہے کہ جو لیتفقہوا فی الدین، دین پہ غور و فکر کرے اور پھر واپس لوٹے اپنی قوم میں، ادھر نہ ٹھہر جائے، لوٹے اور لوگوں کو انذار کرے. خلاصہ کلام تو بعض خوالف کے ساتھ رہے. اب ان کے دل کی حالت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے شکر ہے کہ یار میں بچ گیا یا میں رہ گیا، راضی ہے پیچھے رہنے پہ، کیا ہے؟ راضی پیچھے رہنے پہ ہے. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی. منافق مرے یہ لوگ، ان کے پاس تو بہانہ تھا ظاہری طور پہ، کیونکہ ہوتا ہے نا انسان، جیسے کل ہم نے درس میں پڑھا، حیوانی زندگی کا ایک خصوصیت ہے کہ جہاں پہ اسے ڈر لاحق ہو تو وہاں پہ وہ کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے؟ فرار کرتا ہے، استقامت نہیں دکھاتا. مویشی کرتا ہی یہ ہے، اگر 1000 تعداد بھی ہو اور سامنے ایک مگر مچھ ہو سارے بھاگیں گے اسے چھوڑ کے، تو استقامت نہیں دکھاتا، تنہائیوں سے گھبراتا ہے، کہتا ہے اس کے ساتھ کس نے آنا ہے، اس کا کس نے ساتھ دینا ہے. لہٰذا یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ گھر میں پیچھے رہنے کی وجہ اس کی جائز وجہ ہے، خوالف جائز وجہ ہے، کسی وجہ سے رہ رہا ہے، مثلا ٹانگیں نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، یا کوئی اس کے گھر میں نہیں ہے، سارے بھوکے مر جائیں گے اگر یہ چلا گیا، کوئی ان کو حرکت دینے والا نہیں ہے، یہ پیچھے رہنے کا اس کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. لیکن اگر قلبی اس کی حالت کیا ہے، ایک ہوتی ہے افسردہ اور ایک ہوتی ہے راضی، خوش بھی نہیں ہے، راضی ہے پیچھے رہنے پہ. اگر پیچھے رہنے پہ راضی ہے، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے آخری دور کے فرد کو کہہ رہا ہے، کیا پتہ وہ جنگوں میں اس نے شرکت کی ہو ماضی میں، کیا پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور دین اسلام کی بقا کے لیے کئی دفعہ خطرات اس نے مول لیے ہوں، کئی دفعہ اس نے گھر کے چھوڑ کے ویرانوں اور بیابانوں میں جا کے اسلام کی بلندی کے لیے قیام کیا ہو. ممکن ہے. حال دیکھا جاتا ہے دین اسلام میں، یہ جملہ ذہن نشین رکھیں، حال تعارف ہے انسان کا، ماضی تعارف نہیں ہے. ہاں اگر حال نہیں پتا تو پھر ماضی تعارف ہے، اگر حال نہیں پتا ماضی میں اچھا ہے تو ابھی بھی اسے اچھا شمار کیا جائے گا، اگر حال ابھی نہیں پتا ماضی میں برا ہے تو ابھی بھی برا شمار کیا جائے گا. حال میں اگر ایسا ہے مثلا ماضی میں برا تھا، حال اچھا ہے، حر بن گیا ہے، اچھا شمار ہوگا.
اگر حال جو ہے وہ اچھا تھا، ماضی اچھا تھا، حال برا ہو گیا، جیسے ابن ملجم لعین برا شمار ہوگا۔ لہذا موت آ کے کسی شخص کی آخری ثبت کر دیتی ہے، اس کے حوالے سے تصدیق کر دیتی ہے کہ یہ مومن تھا یا غیر مومن تھا۔ اس سے پہلے ہر انسان آزمائش میں ہے، ہر انسان آزمائش میں ہے۔ آپ نے ادھر دیکھا کہ رضوا بأن يكون مع الخوالف، اسے قرآن نے معیار قرار دیا۔ سورہ توبہ کی مدنی سورہ ہے یہ۔ اب یہ جب آیات ہمارے سامنے آ گئیں تو ان میں اور بھی بہت اہم ہیں موضوعات سورہ توبہ میں، کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انقلابی اور جھنجھوڑنے والی سورہ ہے سورہ توبہ۔ بتاتی ہے کہ حجت خدا کے ساتھ اگر کوئی نہ ہوا اور کس سطح کی حجت خدا کے ساتھ نصرت چاہیے، یہ سورہ توبہ ہمیں بہت آشکار بتاتی ہے۔ نہ کہ ماضی میں کبھی کوئی کام کیا ہو، ماضی میں کوئی نیکی کی ہو، ماضی میں اس نے جان خطرے میں ڈالی ہو، ماضی میں وظیفہ انجام دی ہو، اب حال میں وہ اپنے وظائف سے جدا بیٹھا ہوا ہے چونکہ ماضی میں اچھا رہا تھا۔ ہاں، اس کو حال میں کیا قرار دیا؟ تو بِعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی۔ آئیں اب آپ ان آیات کو دیکھیں، جب یہ بات آپ کے لیے روشن ہوگی۔ جنت وہ نتیجہ ہے آزمائشوں کے صورت میں جو عمل کی کامیابی ہے اس کا۔ جو اس راہ کا مسافر نہیں بنا وہ جنت کے خواب نہ دیکھے۔ جنت جو ہے وہ پارٹی بازی کی صورت میں انسان کو عطا نہیں ہوگی۔ لہذا سورہ بقرہ آیت نمبر 214 پہلے آپ ملاحظہ کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213 بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ 213 آپ کو یہ بات بتاتی ہے کہ وہ، میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ سورہ 214 آپ کو معلوم ہو کہ یہ کفار کے بارے میں نہیں ہے۔ جنت کا نظریہ چونکہ مسلمان رکھتے تھے، مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ اور ادھر یہ بھی قبل اس کے کہ ہم اس آیت کو پڑھیں، بلکہ ہمیں اس آیت کو پڑھ لینا چاہیے جو در حقیقت وارد ہوئی ہے قرآن کریم میں، معنی کے اعتبار سے مختلف جگہوں کے اوپر وارد ہوئی ہے۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 67 سے میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ 66 کو پہلے ملاحظہ کریں کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، وہ دن جب دوزخ میں ان کے چہروں کو پلٹایا جائے گا۔ قلب کہتے ہیں، دل کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں، آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ پلٹایا جائے گا آگ کے اندر ان کے چہروں کو۔ یعنی یہ جو ہمارے ہاں ممبر سے غلط ایک تصور بعض افراد نے کھینچ کے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ ان کو عمل کے بغیر، آزمائشوں کے بغیر جنت اور شفاعت کے خواب، یہ قرآن و روایات اہل بیت علیہ السلام کے برخلاف ہے۔ خوابوں کے ذریعے سے بعض لوگوں کو کچھ ذہن میں نظریات بنا دینا برخلاف ہے۔ اور جب روز قیامت اپنے برخلاف نتیجہ دیکھیں گے تو انہی بہکانے والوں کو جن کے جھانسے میں ہم آ گئے، یہی جملے کہیں گے جو سورہ احزاب آیت نمبر 67 میں کہے جا رہے ہیں۔ اس لیے پھر یہ خدمت میں آپ کی عرض کیا جائے کہ جنت اور شفاعت عمل صالح کی کوششوں اور آزمائشوں سے ٹکرا کے ہدایت کے راستے پہ گامزن کرنے کی کوششوں کے بغیر کسی صورت ممکن نہیں۔ کوشش لفظ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ممکن ہے کہ انسان کوشش کرے کامیاب ہو، ممکن ہے کامیاب نہ ہو۔ اصل کیا چیز ہے؟ کوشش کرنا۔ مثلا کوشش ہے نماز شب پڑھے، سو جاتا ہے، ٹھیک ہے، نماز شب کا اس کے اوپر اثر ہے، اس کی شفاعت کا احتمال ہے چونکہ نیت خالص تھی۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ میں امام زمان علیہ السلام کا ناصر بنوں، خواہش یہ تھی۔ کوشش سے مراد ہے یعنی جہاں اسے جیسی اطلاع ملتی ویسے اس نے قدم اٹھانے کی اپنے تئیں کوشش کی، اس کی بخشش ممکن ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھ لیں کہ قرآن کی ابھی سورہ نوح علیہ السلام، سورہ ہود سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس سے ہمیں واضح پتہ لگتا ہے کہ ہمارے اس ظاہری اقرار اور ظاہری جو ہیں تعلقات، اس کی اساس کی پر بخشش نہیں ہے۔ انہ لیس من اہلک، یہی ہم بھی جواب سنیں گے۔ انہ عمل غیر صالح، غیر صالح عمل انجام دیتا تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مت مجھ سے ایسا سوال کرو جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ لہذا یہاں پہ یہ جو عکاسی کی جاتی ہے کہ بدون عمل اور بدون آزمائش آپ کے لیے جنت بھی اور شفاعت بھی ہے، یہ جو بھی بیان کر رہا ہے قرآن کے مخالف نظریہ بیان کر رہا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے مخالف نظریہ بیان کر رہا ہے، کہ روایات بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور اگر کوئی روایت لے بھی آئے تو وہ روایات جو قرآن سے ٹکرائے وہ روایت قبول نہیں ہے، یہ ضابطہ ذہن نشین کرنا چاہیے۔
اور یہی افراد جو ایسے افراد ہیں جو اس طرح سے گمراہ کرتے ہیں، ان کو ٹکراؤ روز قیامت اسی طریقے سے ہوگا۔ یقولون، اب یہ جب ان کے چہرے دوزخ میں جائیں گے تو یہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش اللہ کی اطاعت کی ہوتی۔ کاش سے دیکھیں کیا نکل رہا ہے منہ سے، یہ کاش نہیں ہے کہ کیا ایک میں نے بھی نعرہ لگایا ہوتا، پھر اقرار کیا ہوتا، پھر لبیک کہی ہوتی، ایک کاش میں نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ پھر آگے وہ کیا کہیں گے، اب شکوہ دیکھیں، وقالو، اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی، وکبراءنا، اور جو ہمارے سر کی پر سید بنے بیٹھے تھے، ہمارے سردار بنے بیٹھے تھے، ہمارے بڑے تھے، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، غلط راستوں پہ چلایا ہے۔ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، انہیں ڈبل عذاب دے پروردگار، دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور بڑی ان کے اوپر لعنت بھیج، کبیر یعنی بہت بڑی لعنت بار الہ ان کے اوپر بھیج۔ جیسے یہ ہم نے ملاحظہ کیا کہ یہ نتیجہ نکلے گا کہ جو غلط طریقوں سے اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے بغیر خواب دکھاتے ہیں جنت کے اور شفاعت کے، جنت کے اور شفاعت کے اس طرح خواب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آئیں اب آپ تیزی سے سورہ بقرہ آیت نمبر 213 اور 214 کو مطالعہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت تھے۔ ایک وقت تھا آدم علیہ السلام اللہ کی طرف سے نبی تھے، لیکن کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھے، چند تو افراد تھے۔ ٹھیک ہے، زمین کے اوپر حابیل اور قابیل دونوں براہ راست آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ بہت تعجب کی چیز ہے۔ انسان عموماً سمجھتا ہے کہ خود تو جوانی میں غیر معصوم رہا ہوتا ہے اور بڑے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، اولاد کو معصوم دیکھنا چاہتا ہے۔ تقاضا بھی محبت کے ناطے یہی بنتا ہے کہ اولاد اس کی اچھی ہو، لیکن اس کے لیے اچانک آشکار ہوتا ہے جب 13-14 سال کی عمر میں اولاد پہنچتی ہے کہ اولاد رپورٹ نہیں ہے، چونکہ اتنی نافرمانی کرتی ہے تو پکڑ کے مولانا کے پاس لے آتے ہیں کہ اس پہ کوئی شاید جن چڑھ گیا ہے یا شیطان آ گیا۔ میرا بیٹا ہونے کے حوالے سے تو بہت اچھا تھا، یہ لگتا ہے کسی اور نے اسے بگاڑ دیا، کسی اور نے اسے خراب کر دیا ہے۔ نہیں، اگر معصوم ہستی بھی تربیت کرے گھرانے کے اندر، معصوم اولی العزم جو امام رسول نبی ہو، تب بھی بچہ بہک سکتا ہے، تب بھی معاشرے کا شکار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایک وظیفہ ہے ہمارا، اس وظیفے کی حد تک ہم انہیں نصیحت کریں گے، ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں گے، ان کے اوپر خرچ کریں گے جو اللہ نے ہمیں رزق ان کا رزق ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے قابل نکلے، ہو سکتا ہے کہ پسر نوح نکلے، ہو سکتا ہے اسماعیل نکلے، ہو سکتا ہے یوسف نکلے۔ اس لیے یہ اس کی اپنے دوش کے اوپر ہے کہ آگے کیا قدم اٹھاتا ہے۔ خلاصہ کلام، ایک امت واحدہ تھی، کوئی اور نہیں تھے افراد۔ امت واحدہ یعنی جو جھگڑے ہوتے تھے آدم علیہ السلام نپٹا لیتے تھے۔ انبیاء کا سلسلہ اسی طرح چلا، نہ شریعت، نہ کوئی قانون، اور زمین وسیع و عریض موجود تھی، ان کی ضروریات بھی بہت کم تھی۔ پتوں سے وہ اپنے وجود کو ڈھانپ لیا کرتے تھے، تھوڑا بہت لباس اپنا بنتے تھے، سخت جان تھے، موسموں کا مقابلہ کر کے گزر بسر کر لیا کرتے تھے۔ آبادی بڑھتی گئی اور شقاوت آ گئی۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، ان سے پہلے شریعت ہی نہیں نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجنا شروع کر دیے اور انہیں مبشر و منذر بنایا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ کتاب کو اللہ نے نازل کیا۔ پھر کیوں نازل کیا؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں اس میں لوگوں کے درمیان آ کے فیصلہ کریں۔ جیسے بھی ہمارے پاکستان کی حالت دیکھیں، کتنی ابتر حالت ہے، پانی ہے، سیلاب میں لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں، بستیاں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، بجلی نہیں ہے۔ سردیوں میں تھوڑی بہت جو بجلی چلتی ہے اس کا بل بھی ایسا ہولناک آتا ہے کہ بندے جو دل کے عارضہ میں نہیں مبتلا انہیں بھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو جاتا ہے، اتنا خطرناک بل ان کے لیے آ جاتا ہے۔ پیٹرول دیکھیں، ہمسایہ ملک موجود ہے جو دنیا بھر میں پیٹرول کو برآمد کر رہا ہے، لیکن پاکستان اس سے پیٹرول کے حوالے سے تعلق نہیں بناتا، گیس کے حوالے سے تعلق پیدا نہیں کرتا۔ زراعت میں کمی پہ کمی آتی جا رہی ہے، مہنگائی جو ہے وہ وحشت ناک طریقے سے بڑھ گئی۔ خصوصاً رمضان المبارک میں شیطان کو
لگتا ہے کہ قابو کر کے پاکستان میں قید و بند کر دیا جاتا ہے، پھر وہاں پہ آ کے خوب وہ ریٹ اوپر نیچے کرتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں انبیاء آئے لوگوں میں فیصلہ کرنے کے لیے، یعنی انبیاء کو حاکم بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ وہ گھروں کے اندر بس مقید نہیں تھے، لہذا جو لوگوں میں اختلاف تھا ان میں دور کرے اختلاف کو، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف انہوں نے دور کیا إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہتے ہیں کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں بعض لوگوں نے بغاوت کی صورت میں آشکار بینات کے ہوتے ہوئے بھی اختلاف کیا۔ لہٰذا یہ تصور نہ کریں آپ اپنے خاندان میں، آپ اپنے علاقے میں، آپ اپنے گھر بار میں کوئی نیکی کا کام کریں تو آپ ہی کے مقابلے میں آپ کے کوئی رشتہ دار اور آس پاس کے افراد کھڑے نہ ہو جائیں، یہی کھڑے ہوں گے، کیونکہ جب دنیا مختصر سی تھی، جھگڑے ہوئے، اللہ نے انبیاء مبشر اور منذر بنا کے بھیجے، وہ ان کے اوپر قوانین لائے تاکہ اختلاف دور ہو، کیونکہ اختلاف قبل از بینات یعنی حق آشکار ہونے سے پہلے، سیدھی بات اور حق بات آشکار ہونے سے پہلے اختلاف کا جواز موجود ہے، کیونکہ سبب موجود ہے کہ حق ان دونوں میں سے کیا یہ نہیں پتہ۔ لیکن جب ایک بات پتہ لگ گئی کہ یہ حق ہے، اب کسی صورت میں بھی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، کسی بھی صورت میں۔ اور اگر اب اختلاف ہوا تو پورے معاشرے پہ عذاب آئے گا۔ حقیقت میں پاکستان عذاب کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ اگر آپ قوموں کے اوپر عذاب کا مشاہدہ کریں، ایک عذاب ہے یکبارگی عذاب، وہ ہمیں بڑا یاد ہے ذہنوں میں، جیسے نوح علیہ السلام کا طوفان یکبارگی تھا، ہود علیہ السلام کے دور میں، یا صالح علیہ السلام کے، یہ یکبارگی عذاب ہے۔ ایک عذاب ہے تدریجاً، اس کا تذکرہ آئندہ آنے والے دروس میں ہوگا، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں خوب صحت، تندرستی، مال و دولت اور پریشانیوں سے عاری رکھا گیا ہے تو یہ ان کے لیے خیر ہے۔ قرآن کہتا ہے خیر نہیں ہے، عذاب میں نہ مبتلا ہو۔ دیکھو امام صادق علیہ السلام کے بہت عظیم صحابی، اس وقت یہ حدیث عربی کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، عمر بن یزید رضی اللہ عنہ، بڑے مقرب صحابیوں میں سے، انہیں اہل بیت ہونے کا بھی شرف حاصل ہے کہ خود امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ انت من اہل البیت، کہ تم ہم اہل بیت میں سے ہو، اس قدر بزرگی رکھتے ہیں۔ دعائے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں فرمایا کہ میرے پاس غلام بھی ہیں ماشاءاللہ، اچھی سواریاں بھی، یعنی اچھی گاڑیاں بھی، بڑی بہترین نسل کی اور بہترین قسم کی گاڑیاں بھی ہیں، اور لباس بھی اچھا پہنتا ہوں، خدا نے رزق بھی بڑا وسیع دیا ہے، تو کہیں میں عذاب استدراج میں تو نہیں مبتلا؟ خوف تھا انہیں۔ آج کے تو شیعہ کو خوف ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس وسائل زندگی پورے مہیا ہیں، دھڑکا اپنے اندر احساس کرو، خطرے کا احساس کرو، مطمئن کرو اپنے آپ کو کہ نہیں میں عذاب استدراج میں نہیں ہوں، کہ انشاءاللہ یہ آگے آئے گا۔ لیکن ادھر دیکھیں کہ عذاب کے مرحلے سے اصل میں ہماری ریاست گزر رہی ہے۔ یہ یک بار کی عذاب نہیں ہے، لیکن یہ تدریجاً جو یہ مراحل گزر رہے ہیں یہ وہی عذاب کے مراحل ہیں۔ آگے دیکھیں کہ کیا آیت بیان کرتی ہے کہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں اللہ نے ہدایت دی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے اذن سے حق کو اختیار کرتے ہوئے اختلاف کیا۔ اب اختلاف برپا ہوگا کہ جب بھی یہ ٹکراؤ آتا ہے تو ایک حق اور ایک باطل، حق اور باطل کی صورت میں وحدت نہیں، وحدت ہمیشہ اچھی نہیں ہے، یہ ذہن نشین رکھیں، وحدت ہمیشہ اچھی نہیں ہے، وحدت بذات خود کوئی خوبی نہیں ہے۔ کب خوبی ہے؟ جب معیار عدل پہ، جب معیار امن پر، جب معیار حق پر اترے۔ اگر وحدت کے نتیجے میں امن حاصل ہوتا ہے، وحدت کے نتیجے میں عدل حاصل ہوتا ہے، وحدت کے نتیجے میں حق حاصل ہوتا ہے، تب وحدت اچھی ہے۔ اگر وحدت کے نتیجے میں حق اور باطل مکس ہوتا ہے، وحدت بری ہے، اختلاف واجب ہے۔ گمراہی پھیلتی ہے وحدت کے نتیجے میں، واجب ہے کہ وہاں پہ اختلاف کرے، ہر جگہ پہ وحدت نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ دیکھا کہ انہوں نے حق کے ساتھ اختلاف کیا، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ اپنی مشیت کے تحت جسے چاہے اسے صراط مستقیم پہ چلاتا ہے۔ اب آیت دیکھیں، ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم کس کو قرآن کہہ رہا ہے؟ آج کے دور میں 2024 مارچ کے اس مہینے میں، ماہ مبارک رمضان کی 4 تاریخ ہے، ہم مومنین ہیں، اس سے مراد ام حسبتم،
کیونکہ قرآن وہ جاری ساری ہے بہتے پانی کی طرح روایات کے مطابق، تا قیامت آنے والے بشر کو سیراب کرے گا، ہر ذرہ اپنے مطابق اس بہتے پانی سے اخذ کر رہا ہے۔ لہٰذا آئیں اس آیت سے تدبر قرآن کا وظیفہ جو ہمارا بنتا ہے، قرآن سے تمسک کا جو وظیفہ بنتا ہے، ہم اس تدبر اور تمسک کے وظیفے کو ادا کریں، باہم مل کے غور کریں۔ ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ کون تم؟ میں اور آپ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اس جیسے حالات تو ابھی تک تمہارے اوپر آئے نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں۔ تم سے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں اس طرح کے حالات نہیں آئے، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ حالات کو گردش دیتا رہتا ہے، آزمائشوں میں انسان کو رکھتا ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان پہ سخت مشکلات آئیں اور چھوئیں انہوں نے، وَزُلْزِلُوا، انہیں جھٹکے دیے گئے آزمائشوں کے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے وہ بھی چیخ اٹھے، مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، کب اللہ کی مدد آئے گی، أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ آئیں اگلی آیت دیکھیں، سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران مدنی صورتیں ہیں، یعنی اسلام مستحکم ہو چکے ہیں۔ مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کے پیغام میں ایک فرق ہے۔ مکی صورتیں چونکہ حکومت اسلامی نہیں ہے، مسلمان قوت نہیں رکھتے، مسلمانوں کے پاؤں جمے ہوئے نہیں ہیں معاشرے کے اندر، عزت حاصل نہیں ہے، ضعیف کیے گئے ہیں، ذلیل کیے گئے ہیں، دھتکارے ہوئے ہیں، لہٰذا مکی صورتوں میں توحید اور قیامت کا زیادہ تذکرہ ہے۔ مدنی صورتوں میں حکومت ہاتھ میں مسلمانوں کے، جنگوں میں فتح حاصل کر چکے ہیں، عزت اب حاصل کر لی ہے، طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اب ایک اور طرح کی یہاں پہ ہدایت ہے۔ مکی صورتوں کی ہدایت مکی صورتوں کی ہدایت سے اس طور پہ جدا ہو جاتی ہے کہ جب انسان ضعف کی حالت میں ہو، سختی کی حالت میں ہو، تو اس کے اوپر کیا وظائف عائد ہوتے ہیں، مکی صورتیں آپ کے لیے وسیع پیمانے پہ کھول کے بیان کرتی ہیں۔ اب مدنی صورتوں میں سے یہ ہے، سورہ آل عمران بھی مدنی ہے۔ اس آیت میں ہم تھوڑا اوپر سے دیکھتے ہیں کیونکہ سیاق ایک قاعدہ ہے، انشاءاللہ کسی درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، کیونکہ درمیان سے ہم فوراً ایک آیت کو پکڑ کے نہیں لے سکتے۔ جیسے بھی آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ ایک جملہ اٹھائیں اور اس کے اوپر تبصرہ کرنا شروع کر دیں، نہیں، وہ جملہ اپنے ماقبل کے مضامین اس کے ساتھ وابستہ ہے، کس ماحول میں بات ہو رہی ہے اس سے وابستہ ہے، اسے کہتے ہیں سیاق، اسے کیا کہتے ہیں سیاق۔ اسی طرح قرآن کریم کی کسی ایک آیت سے آپ اٹھا کے فوراً ایک معنی نہیں بیان کر سکتے، آپ کہیں گے کہ دیکھو اس سے پہلے کیا بیان تھا، وہ کس ماحول میں بات بیان کی گئی ہے، کس طرح سے مخاطب اللہ تعالیٰ نے افراد کو کیا، وہ سارے ماحول مل کے، قرائن اور ماحول مل کے ایک معنی آپ کے لیے آشکار کریں گے۔ لہٰذا اس لیے ہم آیت سے ڈائریکٹ فوراً ایک معنی لینے سے پہلے 3-4 آیتیں پیچھے سے پڑھیں تاکہ ہمارے سامنے گفتگو کس موضوع پہ ہو رہی ہے اور کیا معنی ہمارے سامنے نکلتا ہے وہ آشکار ہو سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ جو قرآن ہے یا یہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے یا یہ جو زمین کے اوپر آپ چل کے دیکھیں کئی قومیں گزری ہیں، مثلا آپ ابھی انہی شہروں کو دیکھ لیں، پاکستان کے پرانے شہر لاہور، کراچی، یا ایران کے شہر ہے جیسے قم ہے، خراسان، مشہد وغیرہ، ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کروڑوں افراد ادھر گزر چکے ہیں، کسی کی بھی کوئی خبر نہیں، ہم سے بڑے گھر تھے ان کے، بڑی شان و شوکت تھی، بڑے نام تھے، بڑے کارنامے تھے، ایک کی بھی خبر نہیں، میری اور آپ کی بھی خبر نہیں ہے، کیونکہ ریت کے ساحل کے اوپر جو تحریر کوئی لکھتا ہے، ہمارا وجود قرۂ ارض پہ اتنا ہی ہے، اگلی موج موت آئے گی اور اس تحریر کو مٹا کے اگلے کے لیے چٹیل میدان بنا دے گی کہ کوئی اور اب آ کے ادھر آثار اپنے خود اس کو تحریر کرے۔ لہذا اس قلیل مدت میں یہ سمجھ لینا چاہیے، قرآن کی آیات سے فائدہ اٹھائیں، لوگوں کے لیے بیان ہے، کھول کے اللہ حقائق کو بیان کر رہا ہے، ہدایت ہے، اور متقین کے لیے نصیحت ہے، وَلَا تَهِنُوا، مت کمزور بنو، وَلَا تَحْزَنُوا، مت غم اٹھاؤ، یعنی ہمت مت ہارو اپنے اندر، وقت ہے ابھی تمہارے پاس،
دشمن کی کثرت اور یہ جو حالات کے پریشر اور دباؤ ہے برداشت کرو، ولا تہنوا مت ضعف دکھاؤ، ولا تحزنوا غم مت اٹھاؤ۔ اللہ کی ذات ہمیں کہہ رہی ہے، ہم سے مخاطب ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فقط مومن بنو، تم ہی برتر ہو، تم یقیناً و یقیناً برتر ہو، مومن بنو۔ اللہ مومن بنانا چاہتا ہے ہمیں۔ آزمائشیں کیوں ہیں؟ مومن بنے۔ جنت کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ برتری کس کے لیے؟ عزت کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے مومن بنو۔ مومن نہیں بنیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مومن بنائے گا، اس کی ہدایات کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں پہ کیا اگلی آیت کہتی ہے 140 نمبر آیت، کیونکہ یہ جنگوں کے دور کی ہے، غالباً سورہ غزوہ احد کے دور کی ہے، کیونکہ سورہ آل عمران میں اسی کا تذکرہ طولانی طور پہ آیا ہے۔ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں زخم لگے ہیں، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تم انہی کی معنی تمہیں بھی تو زخم لگے ہیں، یعنی اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو تمہارے جیسے اس قوم کو بھی تو زخم لگے۔ ان یمسسکم قرح، اگر تم زخمی ہوئے ہو، تیر تلوار نیزوں کے گھاؤ تمہارے جسم پہ لگے اور درد سے تم چیخ چلا رہے ہو، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تمہارے ہی جیسے جو زخم ہیں ان کافروں کو تو جسموں پہ لگے ہیں۔ وہ لوگ تو کوئی نہیں اس طرح سے چیخ چلا رہے جو تم نے شکوے بلند کیے ہوئے۔ کیونکہ اگر انسان اس جگہ پہ واقعاً ضعف نہ دکھاتا اور غم نہ اٹھاتا تو فلسطین کی یہ حالت نہ ہوتی کہ ماہ مبارک رمضان میں چھوٹے چھوٹے بچے گھاس پھوس کھانے کی پر مجبور ہیں، یہ غزہ کی حالت نہ ہوتی۔ عالم اسلام کے قلب میں آ کے اس نے حملہ کیا، چاروں طرف اسرائیل کے مسلمان ہیں، ایک بھی کافر ملک سے سرحد نہیں ملتی اسرائیل کی، ایک بھی کافر ملک سے نہیں، اور پے در پہ مسلمان ممالک ہیں۔ اور اس بدبخت نے تمام اسلامی ممالک یعنی جو اطراف کے ہیں ان کے حکام کو ایک قسم کا خریدا ہوا ہے، جال بچھایا ہوا ہے۔ خود نیتن یاہو کا اپنا کہنا ہے کہ یہ عرب حکام تو ہمارے ساتھ ہیں، یہ تو جنگ میں ہمارے حمایتی ہیں۔ اور مسلمانوں کی حالت دیکھیں، آج تو مسلم غیر مسلم آواز بلند کرنے کے حوالے سے برابر ہو گیا، کیونکہ غیر مسلم بھی آ کے کوئی نہ مدد مالی کر رہا ہے اور نہ جسمانی مدد کر رہا ہے، یہ بھی کچھ بھی نہیں کر رہا۔ مسلمان بھی نہ مالی مدد کر رہا ہے نہ جانی مدد کر رہا ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے کسی حد تک مالی مدد کی، کسی حد تک وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کی، غم اٹھایا۔ غم میں تو اس وقت غیر مسلم بھی ہیں، لہٰذا آپ نے ادھر دیکھا کہ اگر یہ شور نہ مچاتے تو وہ اسرائیلی بھی تو مارے جا رہے ہیں، صرف تم ادھر دیکھتے ہو کہ ہم جنگ میں مارے جائیں گے، تم نکلو وہاں پہ اور مقابلہ کرو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو کیوں چیختے چلاتے ہو اس طرح؟ یہ کافر بھی تو زخم کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان ان ایام کو گردش کرتے رہتے ہیں، یعنی کبھی نعمت کے دن اور کبھی سختی کے دن، ایک جیسے دن نہیں ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون ان میں سے ایمان والے ہیں، وَيَتَّخِذْ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور ان میں سے کون گواہ ہیں۔ شہداء قرآن کریم میں شہید لفظ قتال کے معنی شہید قتل ہونے والے کے معنی میں نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے، لفظ قتال یا قتل آیا ہے، لفظ شہید یعنی گواہ۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالمین سے محبت نہیں کرتا۔ اس سے اگلی آیت دیکھیں، وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کی تمحیص کرنا چاہتا۔ تمحیص یعنی چھلنی سے گزارنا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے دانے جب کھوٹے دانوں سے جدا نہیں ہو رہے ہوتے تو چھلنی لاتے ہیں، چھلنی سے چھنتے ہیں گرد اور مٹی کے ذرات جو بڑے چھپے چھپے ہوتے ہیں، وہ چاول اور دال سے جدا ہی نہیں ہو رہے ہوتے، اور انسان الگ الگ کرنا بھی چاہے تو شاید چند دن لگ جائے نہ کر پائے، تو چھلنی کو پکڑتا ہے، زور زور سے انہیں مارتا ہے اور اچھالتا ہے انہیں، زلزلے ان پہ برپا کرتا ہے، نیچے وہ کچرا گر جاتا ہے اور خالص رہ جاتا ہے۔ اللہ ایمان والوں کو اس طرح جدا کرنا چاہتا ہے، اہل ایمان کو کیا اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے؟ اسی طرح جدا۔ ان میں سے کون ہے مومن، یہ سامنے آ جائے۔ لہذا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ مومنین کو
چھلنی سے گزارنا چاہتا ہے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافرین کو مارنا چاہتا ہے، مٹانا چاہتا ہے۔ اب آیت آئی جو ہمارے پیش نظر، ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مومنین سے ادھر ہے اللہ تعالیٰ کا خطاب، مسلسل مومنین سے، کافرین سے خطاب اللہ کا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مومنین کو، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہونے کے خواب دیکھ رہے ہو، تم سمجھتے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، کہ اللہ نے ابھی معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے کون زیادہ کوششیں کرنے والا، جہاد کرنے والا ہے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور کون ان میں سے صابر ہے، یعنی اللہ کی ذات میں، اس کی راہ میں سخت جد و جہد کرنے والا کون ہے، اور کون صابر ہے، صبر کرنے والا کون ہے۔ یہاں پہ امام نقی علیہ السلام یا ائمہ اطہار علیہ السلام سے روایت ہے، یعلم سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام علیہ السلام، غالباً امام تقی علیہ السلام سے روایت ہے کہ یعلم سے مراد ادھر اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے علم پر عذاب نہیں رکھا، لوگوں کے عمل پر عذاب رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس مرحلے تک کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے اپنے نتیجے کو حاصل کر لے۔ ادھر علم بے معنی رؤیت، اور رؤیت سے بھی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کے اوپر رکھا ہے انسان کے لیے اجر اور حساب۔ ادھر آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جب تک نہیں اللہ معلوم کرے گا تب تک تم نہیں جنت میں داخل ہو سکتے۔ اور اسی طریقے سے قرآن نے آگے بھی پھر ذکر کیا، اگلی سورہ دیکھیں، سورہ توبہ میں ہی خداوند متعال اسی ایک مطلب کو ایک اور انداز میں بیان کرتا ہے۔ یعنی اب یہ فلسفہ ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے تمحیص کیا ہے، لیکن ادھر ہمیں یہ بات پتہ لگ گئی کہ اگر کوئی شخص یہ گمان کرے کہ جنت میں داخل ہو جائے گا اس کے بغیر، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آزمائشوں کے بغیر کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر وہ دیگر چیزیں آئیں گی کہ جو ہم سے پہلے قوموں کے اوپر آئی تھی۔ اسی طرح سے سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ انہی ایک دو آیات کے اوپر اختتام بھی اپنی گفتگو کا کرتے ہیں کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ یہ اقرار کر لے کہ میں ایمان لایا، چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ ماحول بعض اوقات بن جاتا ہے، نعرے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، جوش بھی خوب آ جاتا ہے، خون بھی گرم ہوتا ہے، تو اس وقت انسان اقرار پہ اقرار کر لیتا ہے، پھر اس کی ایک ریاضت کر کے صرف جذباتی ایک اقرار کوئی کافی سمجھتا ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت، احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، صرف ایمان لانے کا دعویٰ کریں گے، چھوڑ دیے جائیں گے، وہم لا یفتنون، انہیں نہیں آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان سے پہلے والوں کو خوب سخت فتنوں میں ڈالا، یعنی آزمائشوں میں ڈالا۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ الَّذِينَ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کہ اللہ کو حتماً و حتماً اللہ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ کون ان میں صادق ہے، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون ان میں اپنے دعوے ایمان میں جھوٹا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یہ ہماری چھوٹ سے جو برے لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، کتنا انہوں نے برا حکم لگایا۔ آپ نے اس آیت میں بھی دیکھا کہ بتایا کہ جب تک آزمائش نہیں ہوگی تب تک جنت کے مت خواب دیکھو، مت اپنے آپ کو چھٹکارے کے خواب دیکھو۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے سورہ توبہ آیت نمبر 16 میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کو چھوٹ مل جائے گی، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا یہ گمان کرتے ہو کہ تم لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا جبکہ ابھی تک اللہ نے یہ معلوم اللہ کے سامنے نہیں ہوا کہ تم میں سے کون مجاہد ہے، جہاد کرنے والا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور تم میں سے کون ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو چھوڑ کے مثلا اس کے ساتھ تعلقات کو گہرے طور پہ قلبی تعلقات کو داخل کر لیتا ہے اپنے وجود میں۔ ولیجہ کہتے ہیں ایک شے کا دوسری شے میں داخل ہونا، یعنی اس کے ساتھ گہرا رابطہ تمہارا جڑ جاتا ہے۔ واللہ
خبیر بما تعملون، اللہ کو باخبر ہے کہ جو تم، بہت باخبر ہے کہ جو تم عمل انجام دیتے ہو۔ آپ نے ان آیات میں ملاحظہ کیا کہ ایک گمان کو تکرار کے ساتھ قرآن باطل کر رہا ہے، اور وہ گمان کیا ہے؟ ہم اس کو دو لفظوں میں ذکر کر سکتے ہیں۔ اول یہ کہ آزمائشوں کے بغیر جنت کے خواب، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، دعوی ایمان تو کرے گا اور آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان حقیقت میں اپنے وجود میں جو دعویٰ رکھتا ہے اس کا سامنا بھی کرتا ہے۔ مثلا ایک شخص اپنے آپ کو ساری عمر سمجھتا رہا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا سب سے زیادہ ایک جذباتی اور ایک بڑے پیمانے پہ محب اور محبت کرنے والا، اور دوسروں سے زیادہ ہی نوعیت کی یہ محبت کرتا ہے۔ اس کے سامنے میدان آ جائے گا کہ وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے کام کرے یا آل اولاد کے لیے کرے، ادھر پتہ لگ جائے گا محبت کرتا ہے یا نہیں۔ یہ آیا اہل بیت علیہ السلام کے لیے قربانی دیتا ہے یا اپنی آل اولاد کے لیے قربانی نہیں دیتا، یعنی اہل بیت علیہ السلام کو ترک کرتا ہے یا ترک نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ مورد ہمارے پاس آتا ہے کہ جو بھی اپنے وجود میں دعویٰ کرتا ہے، مثلا کوئی سخی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میدان اس کے لیے سج جائے گا۔ شجاعت کا اپنے نفس میں دعویٰ کرتا ہے، میدان سج جائے گا اس کے لیے۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ بس تھوڑے سے حالات میرے لیے مناسب ہو جائے، سارا مال و دولت میں لگا دوں گا۔ جیسے بعض کہتے ہیں کہ بس یہ مجھے فرصت مل جائے تو پھر تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، کبھی بھی وہ خدمت کے لیے حاضر نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے فرصت فوراً مہیا ہوگی، کیونکہ آزمائشوں میں ہی تو پتہ لگنا ہے کہ یہ کتنا اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ آزمائش کے بغیر تو کون ایسا شقی ہے کہ جو نہ آئے؟ یعنی کسی کا دل بھی چاہ رہا ہو، پیسہ بھی ہو، صحت بھی ہو، میلان بھی ہو، رغبت بھی ہو، تو پھر کیوں نہیں آئے گا؟ وہ آئے گا ہی تب۔ مسئلہ ہی تب ہے کہ راغب نہیں ہے، دل بھی اوچاٹ ہے، تھوڑی ناراضگی بھی ہے، شکوے بھی ہیں، اس کے باوجود اللہ کی راہ میں وہ آئے، اس کے باوجود علم کی راہ میں آئے، اس کے باوجود وہ دین کو لینے کے لیے سب مصروفیات کے ہوتے ہوئے دین کو لینے آئے، تو یہاں آشکار ہوگا کہ یہ دین کو اہمیت دیتا ہے، وَإِلَّا کیسے آشکار ہوگا؟ وَإِلَّا آشکار نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں کیا فلسفہ ہے کہ جنت کو آزمائش کے ساتھ اور دعوے کو آزمائش اور امتحان کے ساتھ جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کل مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔